تو اب جو آپ کے سامنے یہ جوائلنٹ جیسی مووی رکھی جا رہی ہے، اس کا بھی کنسیپٹ کچھ ایسا ہی ہے. خواجہ سرا کو دکھایا گیا اور خواجہ سرا کو کوئی بڑا اچھا رسپیکٹیبل انداز سے نہیں دکھایا گیا. ایک وہی ان کی جو گھسی پٹی انداز سے ان کا ایک شادی بیاہ پہ ناچنا، ایک فنکشن کرنا، عزت دار گھرانے انتہائی غلط اور نازیبا حرکات سمجھتے ہیں، اس کو ہی دکھایا آپ نے. نہ اس میں آپ نے کوئی اس خواجہ سرا کو کوئی بزنس مین کوئی ایسی رسپیکٹیبل جاب میں دکھایا، ایسا کوئی رسپیکٹیبل اس کا عہدہ دکھایا، بلکہ اس کو عام وہی گھسی پٹی جاب میں دکھا دیا جو ان کی عام صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے سونے پر سہاگا یہ کیا کہ ایک میریڈ لڑکے کو اس کے ساتھ انوالو کر دیا، اور انوالو صرف پیار کی حد تک نہیں کیا، اس کو سیکشول بھی کر دیا. مطلب آپ کیا وہی سب کچھ دکھا رہے ہیں؟ کیا آپ معاشرے کو دکھا رہے ہیں؟ کیا آپ معاشرے کی عکاسی کیا کر رہے ہیں؟ کیا دکھانا، کیا ان کی رسپیکٹ آپ نے کیا دکھائی؟ مجھے بھی بتا دیں. تو ان جیسی جتنی بھی موویز ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں جگہ بنا لیتی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا، دین کا نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ یہ کتنا سخت گناہ والا عمل ہے. ایک لڑکا وہ لڑکیوں جیسی مشابہت کرتی ہے، ایک لڑکی لڑکوں جیسی مشابہت کرتی ہے. مشابہت کرنا صرف ایک ڈریسنگ میں کر لی، یا ہیئر کٹ کروا لی ہے، یا اور اس طرح کی کوئی مشابہت کر لی، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور جو شخص خود کی جینڈر ہی تبدیل کروا لیتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہو سکتا ہے آپ کا؟ تو اسی طرح یہ قوم لوط والے عمل میں بھی داخل ہوتا ہے، اور ان کا عذاب، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، دنیا کی تاریخ کا بدترین عذاب ان پر ہوا. تو ان کو سامنے رکھا جائے تو یہ اس میں بھی شامل ہوتا ہے. اس سوشل میڈیا کی پاور کے ساتھ انڈیا کی مچ اویٹڈ مووی عامر خان کی، اس کو لوگوں نے فلاپ کروا دیا. تو ہم لوگ ایک چھوٹی سی مووی کو بین نہیں کروا سکتے. اگر میں سخت بات نہ کر جوں تو کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جو یہودیوں کے وہ مچھلیوں والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں 3 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، ایک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں کیا، ایک وہ جنہوں نے کہا نہیں یار روکو ان کو، اللہ نے منع کیا ان کو روکو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تیسرے گروہ میں شامل ہوں جس نے کہا تھا ان کو روکو. وہ 2 گروہ تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے شکلیں بگاڑ کر کہا کونو قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جیسے جتنے بھی غلیظ عمل ہمارے پاکستان میں آتے ہیں ان کا بڑھ چڑھ کر ہم بائیکاٹ کریں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ کوئی اویئرنیس نہیں ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا کوئی اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ غلیظ ہے، غلط ہے، یہ حرام کام ہے جو ہو رہا ہے، اس کو بند کروانا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یار میرے اکیلے سے کیا ہوگا، آپ ایک شروع ہوگا نا تو لاکھوں کروڑوں بن جائیں گے. آپ خود کو اس پہلے میں شامل کریں جو پہلا آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، بڑھ چڑھ کر برائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. جتنی آپ کو دیکھ کر آواز اٹھائیں گے برائی کے خلاف، ان سب کا اجر بھی آپ کو ہی ملے گا. لہٰذا اس جیسے جتنے بھی کام ہمارے ملک پاکستان میں شروع ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کو بند کروائیں، جہاں تک ہو سکتا ہے حتی الامکان کوشش کریں. باقی اللہ جانے اور اس کے کام جانے وہ کیسے ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے دنیا و آخرت میں. آج نہیں تو کل ہم ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، قانون کو توڑتا ہے، رونتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو نشان عبرت ضرور بناتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا جو کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا نہیں. یار غلط ہو رہا ہے، روکو. جیسے بھی روک سکتے ہو. ہیش ٹیگ چلانا پڑتا ہے، ہیش ٹیگ چلاؤ. پوسٹ بنا کر لگانے پڑتے ہیں، پوسٹ بنا کر لگاؤ. دوستوں کو کہہ کر ہیش ٹیگ لگواؤ، پوسٹ بنواؤ. جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو کرو. جہاں تک حتی الامکان کوشش ہے اس کو بین کرواؤ، ختم کرواؤ. یہ چیز اس طرح کی جتنی بھی غلاظتیں ہمارے ملک پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. جب تک ہم لوگ زندہ ہیں ہم لوگ اس پر آواز اٹھاتے رہیں. باقی معاملہ اللہ رب العزت.